السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سبسکرائبرز و ناظرین اور بالخصوص اہلیان مری، آج سوشل میڈیا کے ذریعے 12 ستمبر 2023 کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مری کا ایک نوٹیفکیشن جو کمشنر ہاؤس راولپنڈی سے جاری ہوا وہ نظر سے گزرا۔ اس نوٹیفکیشن کے اندر سب سے پہلے تو اسلام آباد مری ڈیول کیریج وے جو 17 میل سے لوٹ ٹوپا تک روڈ ہے اس کو لکھا گیا، پھر بریکٹ کے اندر اس کو مری ایکسپریس وے کا نام دیا گیا۔ جب سے یہ مری ایکسپریس وے بنا ہے تو بار بار اس کی جو ایکوائرڈ لینڈ ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کا شاید کسی کو پتہ نہیں۔ پہلے جب ایکسپریس وے کی تعمیر ہوئی تو اس وقت NHA کے قوانین جو تھے ان میں 33 فٹ ایک سائڈ پہ، 66 فٹ دوسری سائڈ پہ روڈ کی سینٹرل لائن سے۔ پھر یہ ہم نے دیکھا کہ اس کو 33 فٹ اور 66 فٹ کو ختم کر کے تو دونوں سائڈ پہ 66 فٹ جو سننے میں آیا، اور اس کے بعد اس کو 66 فٹ اور 98 فٹ کا جو نام دے دیا گیا۔ اور ابھی جب یہ 15 اگست کو جیسے ہی جشن آزادی 14 اگست کی سب پوری قوم نے منائی، مری والوں نے بھی منائی، بڑا بھرپور جشن مری مار روڈ پر کیا۔ 15 اگست کی صبح انتظامیہ کی مشاورت شروع ہوئی۔ مری کے کچھ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو اس وقت ہیں کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اعجاز، ان سے ملنے کے لیے مری MC آفس میں واقع ان کے دفتر میں گئے۔ مجھ سے تمام ہی احباب نے ہاتھ ملایا، گلے ملے، سب سے پوچھا خیریت ہے، لیکن کوئی بھی نہیں بولا، کیونکہ یہاں پر مری میں دیکھا جا رہا ہے ہر کوئی چاہ رہا ہے، آج کل جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں باقی سب کی خیر ہے۔ یہ میں بچ جاؤں میں لگتا ہے کہ پوری مری ہی لپیٹ میں آ جائے گی۔ 15 اگست تقریباً 12 بجے کے بعد جیکا گلی میں ایک پلازا جو بالکل عدالتوں کے اوپر بنا ہوا ہے، جو اوپر جیکا گلی روڈ ہے، وہاں پر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، جس میں شروع سے ہی ایڈمنسٹریٹر بھی موجود ہیں، وہاں کے چیف آفیسر بھی موجود ہیں، MOP بھی موجود ہیں، یعنی کہ الغرض تمام ہی برانچوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ موجود ہیں، بلڈنگ انسپیکٹر موجود ہیں، انفورسمنٹ انسپیکٹرز موجود ہیں۔ اس کے باوجود اتنی انلیگل کنسٹرکشن مری میں ہو جانا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کو اہل مری کو اٹھانا چاہیے کہ حکومت کے خزانے سے تنخواہ لینے والے یہ افسران و اہلکاران جب ملکہ کوثر مری میں لبے روڈ تعمیرات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بائی لاز پر عمل درآمد کیوں نہ کروا سکے۔ اور ایک چیز جو مری میں دیکھی جاتی ہے کہ یہاں پر جو بھی افسران آتے ہیں تعینات ہوتے ہیں، افسر اور اہلکاران کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ہر کسی کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل رکھا ہوا ہے۔ جو بھی افسر یہاں آتے ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنا ایک ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں، پھر یہاں سے ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ اوپر سے ہو کے آتے ہیں، یعنی کہ ان کی ترقی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کچھ پنجاب میں ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ ضلع راولپنڈی کے اندر نظر آتے ہیں۔ اب اس وقت جو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ہیں وہ سابقہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مری ہیں، ان کے دور میں بھی تعمیرات ہوئی۔ جتنے اسسٹنٹ کمشنر مری ہیں یہ پچھلے 4-5 سال میں گزرے، ان کے ادوار میں بہت زیادہ تعمیرات ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن جو بڑا زلزلہ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے اور انتظامی اداروں کی طرف سے، جیسے 12 ستمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا AR 15161 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مری کا، اس میں مری ایکسپریس وے کے دونوں اطراف 186 فٹ یعنی کہ 186 فیٹ سینٹرل لائن سے دونوں اطراف میں جو ہے وہ لینڈ جو ہے وہ جگہ جو ہے اس کو محکمہ جنگلات کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ لینڈ محکمہ جنگلات کے حوالے ہوتی ہے تو پھر یہ لینڈ نہ مقامی لوگوں کے پاس رہے گی، نہ ہی یہ سرکار کے پاس رہے گی، کیونکہ محکمہ جنگلات مری جو اس کے جنگلات کا حدود اربہ ہے تحصیل مری کا، آج بھی اگر اسے کوئی دیکھنا چاہے، یا جب 2013 کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی پنجاب میں اور وفاق میں، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، تو TMA مری کا ایک آڈٹ کروایا گیا تھا۔ وہ آڈٹ ٹیم آئی تھی سید عطا اللہ شاہ ہمدانی کی سربراہی میں۔ اس وقت کے کمشنر ڈپٹی کمشنر جو ہیں انہوں نے مری کے کئی وزٹ کیے تھے۔ عطا اللہ شاہ ہمدانی آج بھی حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے۔ عطا اللہ شاہ ہمدانی کو کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی طرف سے اس وقت کی مری انتظامیہ کو، مری تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ ان کو جو جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ان کو مہیا کی جائے، بلا روک و ٹوک ان کو جو ہے وہ آڈٹ کرنے دیا جائے۔ آڈٹ وہ ہو رہا تھا جو مشرف دور کے بلدیاتی ادارے تھے، ان بلدیاتی وہاں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی سسٹم میں یہاں پر سامنے آئے تھے سردار برادران۔ پہلے تحصیل ناظم تھے خورشید عباسی، ان کے ساتھ نائب ناظم تھے تحصیل کے سردار محمد ساجد خان مرحوم، اب وہ اس دنیا میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دونوں جہاں جو ہیں وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو منور کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کیونکہ ان کی وفات کے بعد میں نے تو زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میں لا تعداد لوگ دیکھے ہیں جو آج بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں۔ جب دوسرا بلدیاتی الیکشن ہوا تو اس میں ان کے بڑے بھائی سردار محمد سلیم خان جو ہیں وہ تحصیل ناظم مری کے بنے۔ انہی کے دور میں مری میں میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ آئے، جس میں سب سے بڑا میگا پروجیکٹ جس سے آج یہ جنگلات کا تحفظ ہونا چاہیے تھا گو کہ نہ ہو سکا، جنگلات کا رقبہ وسیع ہونا چاہیے تھا جو کم ہوتا گیا۔ سوئی گیس کا منصوبہ وہ لائے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے لارنس کالج کے موقع پر کے گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ عام کیا اور اس میں سوئی گیس کا افتتاح کیا۔ لارنس کالج بالکل ہماری یونین کونسل نمبل کے جو بارڈر کے اوپر ہے، اور سوئی گیس کا جو پہلا میٹر نصب ہوا تھا ملکہ کوثر مری میں، وہ تبلیغی مرکز باسا گلی میں ہوا تھا، جس کے بعد ملکہ کوثر مری میں آج دن تک سیاست جو ہے وہ سوئی گیس کے پائپوں پر کی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل تھا 250 بستروں کا ڈیری فارم کے قریب، وہ بلدیاتی نظام ختم ہونے کے بعد اور پرویز مشرف کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ بھی وہیں پہ ٹھپ ہو گیا۔ مری کا جو سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ پلازا، وہ اولڈ کمشنر ہاؤس کے پاس پارکنگ پلازے کی بھی لے آؤٹ پلان بن چکا تھا، لیکن ان گزشتہ 4 سالوں کے دوران اس جگہ پہ نیا کمشنر ہاؤس تو بن گیا لیکن پارکنگ پلازا نہ بن سکا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا منصوبہ تھا بلک واٹر سپلائی، جو سیاست کی نظر ہوا۔ بلک واٹر سپلائی کے آج بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر صاحب
اور ان کے ساتھ سارے ہی افسران پبلک ہیلتھ کے اور ذیلی افسران جو ہیں وہ وزٹ بھی کر چکے ہیں۔ بلک واٹر سپلائی کے پائپوں کا لوڈ ٹوپا کے مقام پر مری میڈیا وہاں پہ موجود تھا، اور ان کا اس حوالے سے ہم سوچتے ہیں یہ بڑا منصوبہ ہے، اور کروڑوں روپے کے پائپ جو ہیں وہ اربوں روپے کی مشینری ساتھ یہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور بہت اعلیٰ کوالٹی کے پائپ ہیں، اور اتنے بڑے پائپ ہیں، بھاری پائپ ہیں کہ اگر یہ بھاری نہ ہوتے تو آج دن تک وہاں موجود نہ ہوتے، وہ بھی غائب ہو چکے ہوتے۔ تو اب جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے بات کرنے کا، جو آج کا میرا یہ ویلاگ ہے، کہ مری ایکسپریس وے پہ جو یہ من مرضی کے قوانین، کبھی 33 فٹ، 66 فٹ، 66 فٹ، 98 فٹ، پھر 120 فٹ، اور آج 186 فٹ کا جو نوٹیفکیشن سامنے آ گیا ہے، جس کے اوپر بالکل رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت ضروری اور بہت جلدی۔ تو اب یہ محکمہ جنگلات کو جگہ دی جا رہی ہے ایکسپریس وے کے دونوں اطراف۔ آج یہاں پہ میں اپنی معزز عدلیہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جن کے احکامات کے اوپر یہ ملکہ کوثر مری میں آپریشن ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز، اور بالخصوص نئے ہمارے چیف جسٹس جن کے آنے سے آج سپریم کورٹ سے لائیو جو ہیں وہ ساری سماعت ہوتی رہی ہے، قوم نے دیکھی ہے۔ آج ڈرامے مس ہوئے ہیں، ٹاک شوز مس ہوئے ہیں دن کے لوگوں کے، لیکن لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے سپریم کورٹ کی سماعت سے، وکلاء کی وہاں پہ دلائل سنے ہیں۔ یہاں پر میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا محکموں کو بلا لیجئے اور دیکھیے کہ ایک تو یہ ایکسپریس وے مری جو جس کو اصل میں یہ ڈیول کیریج وے ہے، اور اس کو اپنے مفادات کے لیے ایکسپریس وے کا نام دیا جاتا ہے، یہ کنونشن سینٹر اسلام آباد سے شروع ہوتی ہے اور یہ لوڈ ٹوپا تک آتی ہے۔ اس زمین کے ارد گرد دونوں اطراف آنے والی اکثریت زمین، اور بالخصوص یونین کونسل مسیاڑی جو ہے لکوٹ سے آگے، اس میں اکثریت جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک این ایچ اے سے پیمنٹ نہیں لی، اور نہ ہی این ایچ اے نے ان کو پیمنٹ دی ہے۔ فیک انتقالات ہوئے ہیں۔ اب میری اپنی ذاتی زمین ہے، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے 2014 میں، آرمی میں سروس کرتے رہے۔ آج دن تک میں خود تو وراثت انتقال کے لیے لگا ہوا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اینڈ پہ جا کے پتہ لگا کہ ہماری جگہ جو ہے وہ این ایچ اے نے ایکوائر کر لی ہے۔ نہ والد صاحب سے پوچھا گیا، نہ انہوں نے بیان دیا، نہ ہم 6 بھائی ہیں ہم میں سے کسی نے بیان دیا۔ ایسے ہی ہمارے تایا جان ہیں، ہمارے یعنی کہ تائے چچے جو ہیں وہ کل 6 بھائی ہیں، اور 6 بھائیوں میں سے 2 کی جگہ جو ہے وہ این ایچ اے کے جا رہی ہے، اور باقی 4 کی نہیں جا رہی۔ ایسے ہی ہر جگہ پر فیک انتقالات اور ملی بھگت سے یہ سارے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ یہ عدلیہ کے اور جو ہمارے ضلعی انتظامیہ کے افسران ہیں، یا تحصیل انتظامیہ کے جو افسران ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر راولپنڈی، ان سب کو دیکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ سدا یہ نہ عہدے رہتے ہیں، نہ اختیارات رہتے ہیں، اور نہ ہی یہ شان و شوکت رہتی ہے۔ تو ایک دن ایک بڑی عدالت بھی آئے گی جہاں پر سب نے پیش ہونا، اور ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ آج میں یہ جو ویلاگ بنا رہا ہوں سوشل میڈیا کے لیے، یہ بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں کہ فیس بک جو ہے وہ ڈیلی ہمیں ماضی دکھاتا ہے کہ آپ نے 1 سال 2 سال پہلے آج کے دن کیا اپلوڈ کیا تھا، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ اگر ایک انسان کی بنائی ہوئی فیس بک جو ہے وہ آپ کو ماضی دکھا رہی ہے، تو یہ ہمارا کامل ایمان ہے بطور مسلمان، ہم کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ روز قیامت ہماری ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ آج کوئی سرکاری ملازم ہے، شعبہ صحافت سے تعلق رکھتا ہے، سیاست سے تعلق رکھتا ہے، یا سرکاری ملازم ہے، کسی اور شعبے سے ٹیچر ہیں یا کوئی اور ہیں، سب نے اپنے اپنے اس وقت کا حساب ضرور دینا ہے۔
اہل مری، آخر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ 120 فٹ کا جو ٹیسٹر تھا جس پہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان نے کمشنر راولپنڈی سے میٹنگ کی اور ایک کمیٹی بنی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا ریکارڈ پر ہے کہ 120 فٹ کو ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، انتظامیہ نے کہا 120 فٹ کو آپ نہیں مانتے تو یہ لیں 186 فٹ دیں۔ اب لوگ یہاں پر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی ایک میٹنگ اور ہوگی تو یہ 400 فٹ تک ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس میٹنگ کا ہی اثرات ہیں جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کی۔ میں بذات خود بطور مری کا باسی ہونے کے ناطے میں نے آج دن تک شاہد خاقان عباسی صاحب کو ووٹ نہیں دی، لیکن میں ان کی شرافت، ان کی سیاست اور ان کی برداشت کا قائل ہوں۔ شاہد خاقان عباسی جو کہ 2018 کا الیکشن مری اور باراکو سے لوز کر گئے تھے یا لوز کروا دیے گئے تھے، وہ لاہور سے منتخب ہوئے، اور یہ گزشتہ جو 4-5 سال سے اسمبلی کے ان میں ذمہ داری شاہد خاقان عباسی کی جو ذمہ تھی وہ لاہور کی تھی بنسبت مری کے، لیکن کیونکہ وہ مری سے تعلق رکھتے ہیں، مری کے باسی ہیں، مری سے ہی ان کو عزت ملی۔ ان کے والد مرحوم خاقان عباسی شہید جو راجہ ظفر الحق کے مقابلے میں پہلا الیکشن لڑے تھے، اور انتخابی نشان درخت تھا جس کو ہماری زبان میں، مری کی زبان میں بوٹا کہا جاتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب خود بھی پہلا الیکشن جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے ہی لڑے تھے، اور اسی برادری نے انہیں انتخابات میں والد صاحب کی طرح کامیاب کروایا تھا۔ آج ایک بڑی سنجیدہ بات مجھ سے ایک بزرگوں نے کی ہے جو شاید سوشل میڈیا کو استعمال ہی نہیں کرتے، بمشکل اخبار پڑھ لیتے، عمر بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا عتیق بیٹا، جو آج کل شاہد خاقان عباسی کی ایکٹیویٹیز ہیں نا سیاست پہ، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور یہ گروپ جو ہے، ان کے ساتھ مل کر جو آنکھیں دکھا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اور بالخصوص مریم نواز کو، یہ اس کا ری ایکشن آ رہا ہے مری ایکسپریس وے پہ اور ملکہ کوثر مری میں۔ ابھی جو کچھ مرضی ہو، سورج انگلی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ میں ابھی جہاں پہ بیٹھا ہوا وی لاک کروں، میرے گھر سے ٹوٹل 10 منٹ کے پیدل راستے پہ ایک آپریشن ہوا ہے پی اے پارک کے سامنے، مری انتظامیہ نے کیا ہے، اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اہم لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ یہ لاہور کا بندہ ہے یا والا علم پشاور کا، جہاں کا بھی یہ غیر مقامی شخص تھا جس کی بلڈنگ مشینوں سے گرائی گئی، رات 9 بجے گرانی شروع کی اور دوسرے دن مغرب تک یہ گراتے رہے۔ یہ بالکل نقشہ اس کا اپرووڈ ہے اور نقشے کے مطابق ہے، کوئی بائی لاز کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے گھر کے اوپر ہو گئی ہے۔ اب جہاں پر حکومت نگران ہو، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، اور آپریشن اس نظریے سے کیے جائیں کہ سابق بادشاہ جو ہیں یا ان کے جو شہزادے اور شہزادیاں بیٹے ہیں، وہ جب اپنے لان میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان کے گھر سے اوپر کسی کا گھر ہو گیا ہے اور وہ انتظامیہ کو حکم دیں کہ یہ آپ گرا دیں، اور انتظامیہ گراتے ہوئے پل پل ان کے ساتھ ٹچ ہو اور رپورٹ دے رہی ہو، اور ان کو شہزادوں کو رپورٹ دینے والے افسران جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے اس سب کو مانیٹر کر رہے ہوں، تو اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ملکہ کوثر مری میں، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پارکنگ کا ہے۔ ڈی ایس پی آفس کے بالکل سامنے خٹک لاج کے ساتھ ایک سابق سینیٹر ہیں اورنگزیب، جنہوں نے بیرون ملک سے اپنی انویسٹمنٹ لا کے یہاں پر اپنی جگہ پہ بالکل اپروول لے کر تعمیرات شروع کی اور 200 گاڑیوں کی پارکنگ رکھی۔ غالباً 200 گاڑی کی پارکنگ اس سے پہلے کسی کاروباری بندے کے پاس ملکہ کوثر مری میں نہ ہوگی، اور نہ ہی جو نئی تعمیرات ہوئی ہیں اس میں کسی نے 200 گاڑی کی پارکنگ رکھی ہے۔
اب ان کے بھی 2 دفعہ حلہ بول چکے ہیں اور کچھ تھوڑا بہت نقصانات ان کے بھی ہوئے ہیں، ان کی بھی عمارت کے، ان کو مزید عمارت بنانے سے، ان کی تعمیرات سے روکا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے بیک سائڈ پر بھی مریم نواز جو میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں اور مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما ہیں، جن کا جلسہ مری میں رکھا گیا جو منسوخ ہو گیا۔ اب ان کی جو مریم نواز کی جو بیٹی ہیں، ان کے سسرال کے بالکل سامنے وہ گھر بن رہا ہے، اور وہ اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا ویو جو ہے وہ مار رہا ہے۔ اب مری میں چاہے ایکسپریس وے ہے، چاہے مری شہر ہے، یہ اس کے گرد و نواح مری 15 یونین کونسلوں پر جو ہے محیط ہے، تو کسی نے پلاٹ یا جائیداد اس لیے نہیں لی کہ یہ جب کسی کا دل کرے تو یہاں پر پھول لگا دے، جب کسی کا دل کرے تو کچرے کا ڈیمپ بنا دے، جب کسی کا دل کرے تو اس کو ایکوائر کر لے۔ دیکھیں، جدید جائیداد اور خریدی کی جائیداد، زمین جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ آج اگر اہل مری نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یقین مانیں کہ بڑی طاقت ہے آپ کے پیچھے، عوامی طاقت، دلیر لوگ ہیں تو مری ایکسپریس وے کے، جنہوں نے ماضی میں بھی آپ کا، چاہے وہ موون پیک ہوٹل ہے، چاہے جاوا ہوٹل ہے، چاہے فاران ہوٹل ہے، کوئی بھی ہوٹل ہے، اے بی سی جو بھی ہیں، علی بیتے، ان پہ جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت سابق میں غلام مرتضیٰ ستی کی دلیری آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ایکسپریس وے کے جو اس وقت صدر تھے فراز عباسی، اور ان کے ساتھ افتخار عباسی جنرل سیکرٹری تھے۔ افتخار عباسی اب اس دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ان کی ٹیم اور مانگا سے لے کر لوٹ ٹوپا تک کے لوگ جو یکجان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچایا ہوا تھا اور ملکہ کوثر مری شہر کو بھی بچایا ہوا تھا۔ اب دنا انتہائی خوبصورت جگہ، مری میں ایک نئی عزت کا پوائنٹ بنا، سیاح اس کو پسند کر رہے تھے اور سیاحوں کی کریم اس کو پسند کر رہی تھی۔ وہاں پر جو پسند ناپسند کا آپریشن ہوا، یہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو اب کہنے کا جو مقصد ہے، ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کی ٹیم، مفتہ اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ جو آنکھیں دکھا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، یہ اس کا ریاکشن مری میں آ رہا ہے۔ جو ایک بزرگ شخصیت نے یہ بات کی کہ بیٹا آپ یاد رکھیں کہ یہ اسی کا ریاکشن جو ہے، یہ ملکہ کوثر مری میں آپریشن کی صورت میں آ رہا ہے۔ آج میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مری کا تمام کاروباری طبقہ، مری ایکسپریس وے 17 میل سے لے کر لاہور ٹوپا تک جتنے لوگ ہیں، ایک میکڈونلڈ کو چھوڑ کر، اگر کسی اچھے مقصد کے لیے، کسی حکومتی ضرورت کے لیے، کسی فلاحی کام کے لیے زمین کی ضرورت ہے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمام اہل مری اپنی زمینیں خود آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کی منگنی کریں اور گورنر ہاؤس میں آ کے، اور وہ بات آپ کی مری میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اجاگر کر دے، تو اس کا بدلہ آپ پورے اہل مری سے لیں، تو یقین کریں کہ نہ سدا آپ نے رہنا ہے، نہ سدا یہ اختیارات رہنے ہیں، نہ سدا ہم نے رہنا ہے، نہ ہی سدا ہماری املاک نے رہنا ہے۔ لیکن انصاف کا بول بالا آج دنیا میں کریں گے تو کل پھل اس کا روز قیامت کو ملے گا۔ اب اہل مری کو غور کرنا پڑے گا کہ اگر ایکسپریس وے کے گر رہے ہیں تو مری شہر کے بچ گئے ہیں، ایکسپریس وے کے گر رہے ہیں تو دریا گلی کے بچ گئے ہیں، ایکسپریس وے گر رہا ہے تو بوربن بچ گیا ہے، ایکسپریس وے گر رہا ہے تو نیو مری بچ رہا ہے، اور ایکسپریس وے گر رہا ہے تو بیریا ٹاؤن بچ گیا ہے،
कमज़ा टाउन बच गया है या दूसरी हाउसिंग सोसाइटी जितनी बनी हैं ये सारी बच गई हैं, तो याद रखें ये जिस्म के बाजू हैं, जिस्म का एक एक हिस्सा कट जाएगा तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। और तारीख़ भी इस चीज़ की गवाह है कि जब तक अहले मरी अपनी जद्दी जायदादों के ऊपर, बिलखुसूस एक्सप्रेस वे के बासी जो हैं वो अपनी इमलाक बना रहे थे, अपना रिज़्क़ हलाल बच्चों के लिए कमा रहे थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी बनती कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे, क्योंकि उनकी हलाल चीज़ थी, उनकी वरासत की जगह थी और उनमें एका था। लेकिन जब से, ये मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई अहले मरी जो है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक हकीकत है कि जब से सियासत इन्वॉल्व हुई है और मुतासरीन ने मरी जो हैं या एक्सप्रेस वे या मार रोड, इन्होंने अपने कंधों पे भरोसा कम और सियासत के कंधों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो यकीन करें कि सियासत नाम ही इसी चीज़ का है कि अवाम को तकलीफ़ पहुँचे और सियासतदानों के डेरे आबाद हों। सियासतदान खुद अपनी लैंड क्रूज़र में जा रहा हो और उसके पीछे जो हैं उसके चहेते वोटर जो हैं वो कोई सुजुकी में, कोई सुजुकी की छत पर, कोई टोटे में, कोई टोटे की छत पर, कोई बस में, कोई बस की छत पर, कोई मोटरसाइकिल में बैठे उनके नारे लगा रहे हों। तो अब दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल सबसे सामने है, कहाँ पहुँच चुके हैं और हम आज कहाँ पे हैं। मरी के हवाले से अहले मरी को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जब ये तामीरात हो रही थी तो उस वक़्त के इंतज़ामी अफसरान बाइलाज पर अमल क्यों नहीं करवा सके। अगर ऊपर जिका गली रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट जिसमें 1958 और 1959 के अंदर पाबंदी लगाई जाती है और फिर बाद में मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनने वाले, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हाल ही में वज़ीर आज़म भी बनाया था 16 माह के लिए, वो 3 से 4 मरतबा उस जगह पर आते हैं और वो लैंड स्लाइडिंग रोकने के लिए वो बड़ी ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं। और बाद में वहाँ मुस्लिम लीग नून के दौर में ही एक होटल बन जाता है और वो होटल तहरीक इंसाफ के दौर में जो बड़ा खूबसूरत ग्रीन बेल्ट जहाँ पे PHA अपने फूल लगा रहा था और बड़ी सियाओं के बैठने की जगह थी और सियाह वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अंगीठियाँ लगी हुई थी, तो बारबेक्यू करते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, वहाँ पर लेंटर डाल दिए गए, तो अहले मरी की ज़बानें वहाँ पे खामोश रही हैं। इसलिए सोचें, गौर करें, फ़िक्र करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। मुझे यहाँ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।